حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے استاد مولانا قلندر صاحب جلال آباد کے رہنے والے تھے۔ وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خادم تھا، اس سے کوئی غلطی ہوئی تو خادم کو تھپڑ مار دیا، اور یہ صاحب حضوری تھے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، تو ان کو زیارت ہونا بند ہو گئی۔ بڑے پریشان ہوئے کہ آج زیارت کیوں نہیں ہوئی، یاد آیا کہ نوجوان کو تھپڑ مار دیا تھا، شاید اس وجہ سے۔ اس سے جا کے معافی مانگی، اسے راضی کیا، حالانکہ ملازم تھا، اسے راضی کیا، لیکن پھر بھی نہ بات بنی۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، بڑے بڑے شیوخ سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر روتے رہے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معافی دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو۔ پھر وہاں ایک اللہ والے نے مشورہ دیا کہ یہاں ایک عورت آتی ہے، اور وہ کبھی کبھی آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور روضہ مبارک کو دیکھتی رہتی ہے، اور بڑا مجمع اس عورت کو دیکھتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست باتیں کر رہی ہے، کہ براہ راست وہ دیکھ رہی ہے، تو اس سے سفارش کروا۔ وہ پھر وہاں کچھ عرصہ رہا، جب دیکھا کہ وہ عورت آئی، آ کر بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جانب وہ دیکھنے لگی، تو یہ بزرگ اس کے پاس گئے، جا کے اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا، روزانہ زیارت ہوتی تھی، لیکن میری زیارت بند ہو گئی، ہر طرح سے میں نے معافی مانگی، لیکن میری کوئی سفارش چل نہیں رہی، تو تجھ سے عرض کرتا ہوں تو درخواست کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو اس عورت نے جلال میں کہا شف، وہ دیکھ۔ تو وہ بزرگ جب دیکھنے لگے تو انہوں نے جاگنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک میں دیدار کیا۔ پھر وہ اس کے بعد روزانہ ان کا دیدار دوبارہ شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی۔ پھر جا کے پتہ چلا کہ جس ملازم کو مارا تھا وہ سید تھا، تو سید کو مارنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے۔ خراسان کا جو والی تھا، ایک سیدہ عورت تھی، خاوند فوت ہو گیا، غربت کی حالت میں وہ وہاں آئی، اس نے آ کر والی کو کہا کہ میں سید ہوں، کچھ دنوں کے لیے مجھے رہائش دے دے، میں کوئی کام کاج جب میرا شروع ہو جائے گا تو پھر میرا خرچہ چل پڑے گا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ ہر بندہ کہتا ہے میں سید ہوں، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سید ہے، تجھ پر میں خرچہ کروں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ باہر چند بندوں نے دیکھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ فلاں عیسائی ہے، لیکن وہ ہے بڑا سخی ہے، تو اس کے پاس چلی جا، وہ تجھے رہائش بھی دے گا، خرچہ بھی دے گا۔ وہ اس عیسائی کے پاس گئی، اسے کہا کہ میں فلاں شہر سے آئی ہوں، گاؤں سے، وہاں ہمارا خرچہ نہیں چل رہا تھا، خاوند فوت ہو گیا، تو یہ شہر میں کوئی نہ کوئی کام میں شروع کر دوں گی، فی الحال مجھے رہائش اور خرچہ چاہیے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر میں عمدہ رہائش دی، اس کو خرچہ دیا۔ رات کو خراسان کے والی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محل میں موجود ہیں، اور بڑا عمدہ محل ہے۔ اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے، یہ میں نے اسے دینا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں، مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کر۔ اس کو وہ بات یاد دلائی کہ میری بیٹی سیدہ تیرے گھر میں آئی تو تو نے اسے کہا کہ گواہ پیش کر، تو بھی اپنے اسلام پر گواہ پیش کر، تجھے نہیں دیتا۔ اسے جاگ آ گئی، صبح اٹھا، محلے میں تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں عیسائی کے گھر چلی گئی تھی تو اس نے رہائش دے دی۔ وہ اس کے گھر گیا، وہاں جا کر اس نے بات چیت کی، اسے کہا کہ جتنی رقم لیتا ہے لے لے، لیکن اس سیدہ عورت کو بیمہ فیملی میرے حوالے کر۔ اس نے کہا کہ پہلے تو سودا بغیر دیکھے تھا، کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نے اس کا اکرام کر دیا، بغیر دیکھے میں نے اکرام کیا، جیسے ہی یہ ہمارے گھر میں داخل ہوئی قدرتاً میرا دل پلٹا، ہم پورے گھر والے مسلمان ہو گئے۔
رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تیری گفتگو ہو رہی تھی میں بھی وہاں موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجھے رد کیا تو مجھے فرمایا کہ یہ گھر میں تجھے دیتا ہوں. تو نے میری بیٹی کا احترام کیا تو جا یہ گھر میں نے تجھے دے دیا, یہ محل میں نے تجھے دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ادب و احترام اور جن جن چیزوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہے ان کا بھی ادب و احترام لازم ہے. جو چیزیں, جو تبرکات پوری دنیا میں مختلف جگہ پہ موجود ہیں ان کی حقیقت حال صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن جب نسبت ہو گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں, یہ جبہ مبارک ہے, یہ جوتے مبارک ہیں, یہ تلواریں ہیں, یہ صحابہ کرام ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے سید ہیں, یہ علماء ہیں, علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں, تو جو جس چیز کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی ان کا ادب و احترام امت پر لازم ہوتا ہے. ادب و احترام میں اگر کہیں غلطی ہو گئی تو اس کے انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.